بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ اس وقت اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے وقف کی جائیداد کی حفاظت کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی جو وقف کی جائیدادیں ہیں ان پر حکومت کی نظر پڑ گئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت پھر حفاظت کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور ہم سب کو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ حکومت کی یہ غلط نظر مسلمانوں کی وقف کی جائیدادوں پر کیوں ہوئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ جو سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ہم نے خود وقف کی جائیدادوں میں گھپلے کیے ہیں۔ آج بہت سی مسجدوں کی آمدنی کے لیے جو جائیدادیں وقف ہیں، آپ دیکھیں گے مسجدوں کے باہر دکانیں ہیں، متولی خود اس دکان کو کرائے پر لیتا ہے، اور پھر وہ ایک نارمل کرایہ جو عام طور پر جو اس کا ویلیو ہوتا ہے اس ویلیو کے مطابق نہیں دیتا ہے، معمولی سا کرایہ وہ ادا کرتا ہے۔ ایسے حالات کئی مسجدوں میں ہیں۔ اسی طرح بہت سی مسجدوں میں جو متولیان ہیں، جو پیسے آ رہے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اور اگر پبلک ان سے حساب مانگتی ہے تو پھر وہ مارنے کے لیے اور دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں وہ مال جو تمام مسلمانوں کے لیے تھا، وہ مال جس پر تمام مسلمانوں کا حق تھا۔ یا پھر کوئی شکل آپ نے یہ دیکھی ہوگی کہ مسلمانوں کی جو وقف کی آمدنی ہے وہ آمدنی جو ہے بینکوں کے اندر بند ہے، جس کی وجہ سے مسلمان اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں، اور اس آمدنی سے ان پیسوں سے بینک فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس بینک کے راستے سے کیپٹل سسٹم وجود میں آ رہا ہے۔ بڑے بڑے جو ادیوگ پتی ہیں ان تک یہ پیسے پہنچتے ہیں، اور وہ اس کے ذریعے سے غریبوں کا خون چوستے ہیں، اور اس کا ذریعہ ہم بنتے ہیں۔ جبکہ ہمارے باپ دادا نے یہ جو جائیدادیں وقف کی تھی وہ اس لیے نہیں کی تھی، وہ اس لیے کی تھی تاکہ غریبوں تک پیسے پہنچ سکے اور غریب اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہڑپنے کی شکلیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ کاش کہ ہر انسان اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتا، اور خاص کر وہ حضرات جو وقف کی جائیدادوں کے ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں، متولی بنے بیٹھے ہیں، انہیں تو ڈرنا چاہیے تھا۔ خاص کر ایسے موقع پر وہ حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے جو مسلم شریف کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو جو مجاہد تھا، جو غزوے میں شریک ہوا تھا، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی کہا، صرف اس لیے کہ انہوں نے مال غنیمت میں سے ایک چیز اٹھا لی تھی جس مال غنیمت میں ان کا بھی حصہ تھا۔ پھر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی کہ وہ جہنمی ہے۔ کیا خیال ہے؟ متولیوں کو سوچنا چاہیے کہ جن اموال پر، جس مال پر اس کا کوئی حق نہیں ہے، دوسروں کا حق ہے، اس کو اگر وہ ہڑپے گا تو وہ اللہ کی یہاں کیا منہ دکھا پائے گا، اللہ کو کیا منہ دکھا پائے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ ابن کثیر میں عماد الدین ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 7 کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، جو واقعہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، دوپہر کا وقت تھا، میں گھر سے باہر کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ کوئی شخص دوڑ رہا ہے، میں نے جھانک کر دیکھا، یعنی ہاتھ اس طرح سر کے اوپر رکھ کر دیکھا، پتہ چلا یہ تو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں نے آواز لگائی کہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین کہاں جا رہے ہو اس طرح دوڑے دوڑے؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کی تلاش کے لیے نکلا ہو۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین آپ کسی اور کو بھیج دیتے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کل
مجھ سے پوچھے گا، میرے غلام سے نہیں پوچھے گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت انتظار کرتے دھوپ کی شدت کے کم ہونے کا، تو حضرت نے فرمایا اس سے پہلے اگر میری موت ہو گئی تو میں اللہ کو کیا جواب دے پاؤں گا۔ اسی طرح کا واقعہ تاریخ ابن کثیر کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی پوتی، آپ دادا جو میری بات سن رہا ہوگا اس کو اندازہ ہوگا کہ پوتی اگر تڑپنے لگے تو دادا کتنا پریشان ہوتا ہے۔ تو دادا نے دیکھا کہ بیٹا عبداللہ کی جو بیٹی ہیں یعنی ان کی پوتی وہ باہر تڑپ رہی ہے، تو پوچھا یہ کیوں تڑپ رہی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ابا یہ بھوکی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبداللہ میں پبلک کا پیسہ تمہیں نہیں دے سکتا ہو، پبلک کے پیسوں سے تمہارا پیٹ نہیں بھر سکتا ہو۔ آج پبلک کے پیسے ہم نے کتنے ہضم کیے ہیں، اللہ رب العزت کی یہاں جواب دینا ہوگا، اور اس کی معافی کی کوئی شکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے کتنوں کا پیسہ کھایا ہے۔ اگر ایک بندے کا کھایا ہو تو اس سے معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن مسجدوں کے جو پیسے ہوتے، وقف کی جو جائیدادیں ہوتی ہیں، اس میں سب کا حق ہوتا ہے، کس کس سے ہم معافی مانگیں گے؟ اس لیے اللہ کے واسطے یہ جو ہمارے پاس یہ جو وقف کی جائیدادیں بطور امانت کے ہیں اس کی ہم اچھی طرح حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی متولیان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کاش کہ متولیان اپنی اجرت مقرر کرتے۔ اسلام میں جو اس کا متولی ہوگا اس کو اجرت لینے کی اجازت ہے، لیکن متولیان اجرت مقرر نہیں کرتے ہیں اور دوسرے راستے سے گپلے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر متولی کو، ہر ذمہ دار کو، ہر مسلمان کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ان کی بدنگاہی سے ہماری جائیدادوں کی حفاظت فرمائے۔